کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر کبھی ایسے دیوہیکل جاندار رہتے تھے جو آج صرف فوسلز میں ملتے ہیں؟ یہ ہیں ڈائناسورس، جو زمین پر کروڑوں سال تک حکمرانی کرتے رہے، مگر وہ کہاں سے آئے، کیسے زندہ رہے اور پھر اچانک کیسے ختم ہو گئے؟ آئیے وقت کے پردے میں جھانک کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تقریباً 23 کروڑ سال پہلے جب زمین ایک بالکل مختلف جگہ تھی، دنیا میں پہلی بار ڈائناسورس کا ظہور ہوا۔ اس وقت زمین پر کئی بڑے بڑے اعظم ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے جنہیں پینجیا کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا زمانہ ٹریاسک دور کہلاتا ہے، جہاں چھوٹے مگر طاقتور جاندار پیدا ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ایوراپیٹرکس جیسے چھوٹے اور تیز رفتار گوشت خور ڈائناسورس آئے جو باقی جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ لیکن اصل ڈائناسورس کی ترقی جوراسک دور میں ہوئی، جب بڑے اور خوفناک ڈائناسورس نے زمین پر راج کیا۔ جوراسک دور تقریباً 20 کروڑ سال پہلے شروع ہوا اور اس دور میں زمین جنگلات، جھیلوں اور دلدلوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب سب سے مشہور ڈائناسورس نے جنم لیا۔ ٹی ریکس، سب سے خطرناک گوشت خور جو شکار کو ایک ہی جھٹکے میں چیر سکتا تھا۔ برونٹوسورس، لمبی گردن والا سبزی خور جو درختوں کی اونچی شاخیں کھاتا تھا۔ ٹائسیراٹاپس، 3 سینگوں والا طاقتور ڈائناسور جو اپنے دفاع میں دشمنوں سے لڑتا تھا۔ ویلوسیراپٹر، تیز دوڑنے والا اور ذہین ڈائناسور جو گروپ میں شکار کرتا تھا۔ اس دور میں ڈائناسور زمین پر راج کر رہے تھے۔ ان کے جسم کی بناوٹ، دانت، پنجے اور طاقت حیران کن تھی۔ یوریسک کے بعد آیا کریٹیشیس دور جو 14 کروڑ سال پہلے شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین کے ماحول میں تبدیلیاں آ رہی تھی، مگر ڈائناسورز اپنی طاقت کی بلندی پر تھے۔ یہی وہ دور تھا جب زمین پر سب سے زیادہ ڈائناسورز کی اقسام موجود تھی۔ یہاں سمندری راکشس موسورس اور فضائی شکاری پیٹراڈون بھی شامل تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان سب کو مٹا دیا۔ تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا جس کا قطر 10 کلومیٹر تھا۔ یہ ٹکراؤ میکسیکو کے علاقے چکشلاپ کریٹر میں ہوا، جس کے بعد زمین پر ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ڈائناسورز کی تباہی کی وجوہات کیا تھی؟ شدید دھماکہ، زمین پر زلزلے اور سونامی آ گئے، آگ کا طوفان، جنگل جل گئے جس سے ڈائناسورز کے رہنے کی جگہ ختم ہو گئی، موسمیاتی تبدیلیاں، دھول اور راکھ سے سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکی جس سے پودے ختم ہو گئے اور سبزی خور ڈائناسورز بھوک سے مر گئے، ماحولیاتی زہر، فضا میں زہریلی گیسز بھر گئی جس سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ چھوٹے جاندار جیسے مگرمچھ اور کچھ پرندے بچ گئے، لیکن بڑے ڈائناسورز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے زمین کی گہرائیوں میں سے ڈائناسورز کی ہڈیاں نکالنا شروع کی۔ سب سے پہلے 1824 میں میگالوسورس کی باقیات ملی جو ایک گوشت خور ڈائناسور تھا۔ اس کے بعد سے دنیا بھر میں ہزاروں فوسلز دریافت ہو چکے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈائناسورز کیسے رہتے تھے، کیا کھاتے تھے اور ان کے رویے کیسے تھے۔ ناظرین، ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈائناسورز واقعی ختم ہو گئے؟ جواب نہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کچھ ڈائناسورز کی نسلیں پرندوں میں تبدیل ہو گئی۔ آج کے عقاب، شتر مرغ اور کبوتر انہی قدیم ڈائناسورز کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈائناسورز کی کہانی ایک حیرت انگیز اور پراسرار داستان ہے جو ہمیں ماضی کی ان مخلوقات کی شان و شوکت اور ان کے انجام کے بارے میں بتاتی ہے۔ کروڑوں سال تک زمین پر راج کرنے والے یہ عظیم الجثہ جاندار ایک تباہ کن قدرتی آفت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن ان کی باقیات، فوسلز اور جدید تحقیق ہمیں آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ ڈائناسورز صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ وہ سائنسی تحقیق، ایوولوشن اور ہماری زمین کی مسلسل بدلتی ہوئی کہانی کا اہم جزو ہے۔ کیا مستقبل میں ہم ان کے ڈی این اے کے ذریعے انہیں دوبارہ زندہ کر سکیں گے؟ کیا ہماری زمین پر کوئی اور ایسی مخلوق جنم لے سکتی ہے جو کبھی ڈائناسورز کی طرح راج کرے؟ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیوز لا سکیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ مستقبل میں کس موضوع پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔